خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام سامعین کرام، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینہ کی 22 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ساتھی اور یار غار اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس حوالے سے میں کچھ حضرت ابو بکر صدیق کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صدیق کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صدیق کو مثال بنایا ہے. میرے محترم دوستو، حضرت ابو بکر صدیق کے بہت سارے موضوع ہیں. ہر موضوع 1 گھنٹے کا متقاضی ہے. موضوع کون کون سے؟ صدیق قرآن کی نظر میں، یہ بھی ایک بہت لمبا موضوع ہے. صدیق رسول اللہ کی نظر میں، یہ بھی 1 گھنٹے کا موضوع ہے. صدیق صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں، صدیق کی محبت رسول اور صدیق کا پیار رسول اور محنت رسول، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن جو میں نے آج آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے سورہ واللیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی 3 عظمتوں کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے. کتنی عظمتوں کو؟ 3 عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سورہ واللیل کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے صرف صدیق کی عظمت کے لیے نازل فرمائی تھی. اور اس سے اگلی سورت جو ہے نا، اس کا نام ہے سورۃ الضحیٰ. یہ سورۃ الضحیٰ کو ایسے کہیے کہ سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں نازل ہوئی ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت بیان کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی ہے. اس کا یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب تک صدیق کا غلام نہیں بنے گا رسول اللہ کی نبوت نہیں ملے گی، رسول اللہ کی غلامی میسر نہیں آئے گی.
میرے محترم دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرتاً مسلمان پیدا کیا تھا، فطرتاً ہی یہ مسلمان تھے۔ ابھی حضرت ابو بکر صدیق بچے تھے، ابھی بچے ہی تھے کہ ایک دن ان کا باپ جس کا نام ابو قحافہ عثمان ابن عامر ہے، ابو قحافہ ان کو لے کر بیت اللہ کے اندر گئے۔ اندر اس لیے گئے کہ بچے کو تعارف کروائے دیتا ہوں کہ یہ ہبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، اور یہ فلان بت ہے، اور یہ فلان کام کرتا ہے، یہ ہمارے فلان کام آتا ہے۔ بیٹے کو سمجھانے کے لیے باپ کعبہ میں لے گیا۔ کعبہ کے اندر بت تم پہلے ہی موجود تھے، کتنے تھے بھلا؟ ذرا اونچی بول کر بتانا۔ 360 پہلے بت موجود تھے۔ باپ لے کر گیا بیت اللہ کے اندر تعارف کرانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق ابھی چھوٹے بچے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ میں ایک پتھر پکڑا ہوا تھا، ایک پتھر۔ اب یہ بیت اللہ کے اندر جب گئے نا تو باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں پتھر دیکھا تو کہا بیٹا یہ پتھر باہر پھینکاؤ۔ بچے ہی ہوتے ہیں، اگر کسی بات پر اڑ جائیں تو اڑ ہی جاتے ہیں۔ نہیں پاپا میں تو باہر نہیں پھینک کے آؤں گا، ابو میں نہیں پھینک۔ بیٹا جاؤ باہر پھینکاؤ، یہ اچھا نہیں لگتا، ہم عبادت خانے میں آئے اور یہ خدا کیا کہیں گے کہ یہ پتھر لے کے آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں میں نے نہیں پھینکنا۔ اچھا چلو پھر جیب میں ڈال لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نا وہ پتھر، ابو قحافہ بیان کرتے ہیں، وہ پتھر اپنی جیب میں ڈالنا چاہا، لیکن پتھر بڑا تھا اور جیب چھوٹی تھی، جیب میں بھی پتھر نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر نے پتہ کیا کیا؟ ابو بکر بچے تھے نا ابھی، تو پتھر کو ایسے کر لیا، پیچھے ایسے پیچھے کر لیا، اور اپنے باپ سے کہتے ابو جی یہ آپ کے معبود اب تو پتھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے معبود اب تو پتھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ خیر باپ کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں میں نے عبادت شروع کر دی، میں نے اپنی پوجا شروع کر دی، میں نے پوجا شروع کی۔ ابو بکر نے پیچھے سے پتھر نکالا، جو سب سے بڑا بت تھا، اس کے چہرے پر زور سے مارا، اس کی ناک ٹوٹی اور ادھر جا پڑی۔ پورے مکہ میں شور مچ گیا، پورے مکہ میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو قحافہ کے بیٹے نے ایک بڑے بت کی، ایک بڑے خدا کی ناک ہی توڑ کے رکھ دی ہے، بھلا جس خدا کی ناک ہی کوئی نہ ہو۔ ہاں اللہ، یہ ابو بکر کا بچپن بیان کر رہا ہوں۔ ابو بکر جوان ہوئے، توجہ کرنا، ابو بکر جوان ہوئے، سفر تجارت کے لیے مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر یمن میں گئے، یمن میں تجارت کی غرض سے گئے۔ جب یمن میں گئے، جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو اگر پتہ چلے نا کہ فلاں جگہ پر ایک نیک اور عالم ہے، تو وہ اس عالم کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے اور اس سے دعا حاصل کرنے کے لیے بھی جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں وسیلہ 3 طرح کا جائز ہے۔ نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور نمبر 3 کسی نیک موجود بندے سے دعا کا وسیلہ، اس سے دعا کروانا، یہ شرعاً جائز ہے۔ خیر یہ تو اسلام سے پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق یمن میں تجارت کی غرض سے گئے، ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بڑا نیک آدمی رہتا ہے، بڑا عالم ہے اور بڑا ہی بزرگ ہے، جس کا نام شیخ عزد یمنی ہے، شیخ عزد یمنی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا چلو میں بھی زیارت کر کے آتا ہوں اور دیکھ کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، دیکھا ایک بڑا ہی ضعیف العمر آدمی بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اتنا ضعیف کہ اس کی پلکیں جو ہے نا یہ نیچے بویں جو ہے یہ نیچے گری ہوئی تھی، اتنا ضعیف آدمی۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، اونچی سے اس کے کان میں کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے پوچھا ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا نا، تو میرا نام عبداللہ ہے، میری کنیت ابو بکر ہے۔
اچھا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ ابو قحافہ عثمان ابن عامر۔ اس نے کہا من این انتا، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا من مکہ، میں مکہ سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ اچھا مکہ سے آئے ہو، اور مکہ میں من ای قبیل، مکہ میں کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں من بنی تمیم، میں بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ بوڑھے نے جب یہ ساری باتیں سنی، ابو بکر بیان کرتے ہیں وہ میرے تھوڑا سا قریب ہو گیا، اور قریب ہو کر اس نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے پردہ اٹھا کر نا میری طرف دیکھا، اور بڑی غور سے دیکھ کر پھر آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع ہو گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، اور کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا بزرگوں ملنے تو میں آپ کو آیا ہوں، اور آپ مجھے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، یہ کیا معاملہ، کیا ہے بات، کیا ہے اس میں راز کیا ہے؟ وہ بابا کہنے لگا میں اتنا ضعیف ہو گیا ہوں، شیخ ازد یمنی کہنے لگا میں اتنا ضعیف ہو گیا ہوں، میں تورات کا بھی حافظ ہوں، انجیل و زبور بھی مجھے زبانی یاد ہے، میرے سینے میں موجود ہے، اور میں 390 سال میری عمر ہے، 390 سال میری عمر ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، پہلی کتابوں میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک آخر الزمان پیغمبر مکہ سے نمودار ہوگا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں نے پڑھی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو اس محمد پر سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ ہوگا، اور وہ بنو تمیم قبیلے سے ہوگا۔ جب میں نے یہ پڑھا تھا میں نے اللہ سے کہا تھا یا الہ العالمین مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ اللہ اگر ان کا دیدار میں نہیں کر سکتا تو یا اللہ کم از کم مجھے اس عبداللہ جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے گا اس کا ضرور دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ نے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ ابو بکر ساتھ رونا شروع ہو گیا، وہ بوڑھا رونا شروع ہو گیا، اور روتے روتے کہتا ہے ابو بکر تجھے مبارک ہو، ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ وہ آخر الزمان پیغمبر کا تو پہلا صحابی ہوگا، تو پہلا ہوگا جو اس کی تصدیق کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات نہ ہو سکے، میرا ایک پیغام ضرور دے دینا، میرا ایک پیغام ضرور دے دینا کہ شیخ ازد یمنی آپ کو سلام کہتا ہے، اس کے دل میں آپ کی دیدار کی حسرت موجود ہے، آپ کا دیدار تو نہیں کر سکا، آپ کے خلیفہ اول، آپ کے پہلے ایمان لانے والے عبداللہ اور ابو بکر کو میں دیکھ کر آپ کی نبوت پر یقین کر چکا ہوں۔ میرے محترم سامعین، حضرت ابو بکر سے کہتا ہے بیٹا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب محمد آ جائے نا، اونچی کہو، گھٹنے بھی چھوڑ دو، آپ کی بڑی مہربانی، جب آ جائے نا تو پھر ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، پھر ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، جان دینی پڑے تو دے دینا، مال دینا پڑے تو دے دینا، اولاد دینی پڑے تو دے دینا، وطن کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اور محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ وہ اتنا وفادار ہے، وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ ابو بکر کو کون نصیحت کر رہا ہے؟ 390 سالہ بوڑھا، تورات اور انجیل کا حافظ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کو نصیحت کر رہا ہے۔ واہ میرے مولا، اللہ پاک قرآن میں پتہ کیا کہتے ہیں، جو میں نے آیات پڑھی ہیں، میں آج اسی کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا، لفظ پر غور کرنا، بس ایک لفظ پر ہی چلوں گا آج سارا دن، توجہ کرنا توجہ۔
فَأَمَّا مَنْ آتا پس وہ جس نے اپنا سب کچھ دے دیا. آتا اسم تفضیل کا صیغہ ہے. آتا اپنا سب کچھ دے دیا, اپنا سب کچھ نبی کو دے دیا. جس نے اپنا سب کچھ نبی کو دے دیا. فَأَمَّا مَنْ آتا جس نے اپنا سب کچھ دے دیا. اسی لیے تو تیرے اور میرے آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر الخلیلا. اگر دل میں وہ خاص محبت جس محبت کو میں نے اپنے خالق کے لیے رکھا ہے مخلوق میں کسی کے ساتھ کرتا تو وہ صرف ایک ہی ذات تھی, میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. میرے محترم سامعین, میں تو یوں کہا کرتا ہوں ابو بکر تیرے اور میرے آقا کا خلیل ہے, ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے, ایک خدا کا بھی خلیل ہے. ایک کس کا خلیل ہے وہ پتہ کون ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم, اونچی بولو, وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم وَاتَّخَذَ اللَّهُ, پکڑا اللہ نے ابراہیم کو خلیل. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, مصطفیٰ نے صدیق کو خلیل بنایا. اللہ نے کہا خلیل جان دو. اللہ نے اپنے خلیل سے کہا, اللہ نے اپنے خلیل سے کہا خلیل جان دو. حضرت ابراہیم نے اپنی جان کو پیش کیا نار میں. کہاں پیش کیا؟ نار میں. حضرت ابراہیم نے اپنی جان کو پیش کیا نار میں. مصطفیٰ نے اپنے خلیل سے کہا خلیل جان دو, صدیق جان دو. صدیق نے جان کو پیش کیا غار میں, اور اونچی آواز سے صدیق نے اپنی جان پیش کی کہاں؟ نار کا تذکرہ بھی قرآن میں اور غار کا تذکرہ بھی قرآن میں. واہ میرے مولا, ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, حضرت ابراہیم کو جلانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. حضرت ابراہیم کو جلانے کا ارادہ کر لیا. آگ جل گئی, آگ جل گئی. اللہ اکبر. آگ لگی ہوئی ہے, آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں شعلے. ایک چڑیا آئی, توجہ, چڑیا آئی اپنی چونچ سے آگ پر پانی ڈالتی ہے, آگ پر پانی ڈالتی. کسی نے کہا تیری چونچ کے اس پانی سے اتنی بڑی آگ میلوں میں پھیلی ہوئی بجھنے والی تو نہیں ہے. چڑیا کہتی ہے آگ بجھے یا نہ بجھے کم از کم میرا قیامت والے دن نام ابراہیم کے یاروں میں آئے گا, ابراہیم سے محبت کرنے والوں میں آئے گا. میرے محترم سامعین, اسی بات پر میں کہا کرتا ہوں بے حیائی کے خلاف, فحاشی کے خلاف اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے کہنے سے کیا بنے گا, نہیں کچھ بنے یا نہ بنے, ہمارا نام تو نبی پاک کے محبوں میں آئے گا نا. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. میرے محترم سامعین, یہ تو نار ہے. حضرت ابراہیم کو پھینکنے کی تیاری ہو گئی. حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا, حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا. حضرت ابراہیم کو جبریل نے کہا نار بجھا دوں, نہیں بجھا دوں, نہیں مجھے نہیں ضرورت, حسبی اللہ, مجھے نہیں تیری ضرورت, حسبی اللہ. اونچی ترجمہ کرو یار ایک جمعہ باہر پڑھا کے آئے ہو, آپ ڈھیلے ہو گئے ہو یار. اللہ اکبر. حسبی اللہ, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر میں نے بھی ہوا کو حکم نہیں دیا, فرشتوں کو حکم نہیں دیا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. میں نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. میرے محترم سامعین, بات یہ کر رہا ہوں ایک اللہ کا خلیل ہے, جان کو پیش کیا, ایک مصطفیٰ کا صدیق ہے, مصطفیٰ کا خلیل ہے. یہ بھی نار, یہ غار میں جان دے رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ.
دو جب کہاں تھے؟ غار میں. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لا نہ غم کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یار غار کی بات آئی، تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہر جگہ آپ میرے سے آگے ہوتے ہیں، لیکن آج غار میں پہلے آپ بعد میں، کیوں؟ میں غار کی صفائی جو کر لوں. حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر گئے. توجہ کرنا، محبت اور پیار کی بات کر رہا ہوں. ذوق والوں کو آج کے جمعے کا، محبت والوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کے اور میرے دل میں محبت رسول کی شمع کو روشن کر دے. میرے محترم سامعین، حضرت ابوبکر صدیق اندر چلے گئے، پگڑی اتاری، جتنے بھی سوراخ تھے سارے سوراخ بند کر دیے. پگڑی کا کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا یہاں پر اپنا پاؤں رکھ لوں گا، یہاں پر اپنا پاؤں رکھ لوں گا. اللہ اکبر. آپ کو اندر آنے کی دعوت دی، آپ اندر تشریف لے آئے. ابو بکر بیٹھ گئے اور رانوں پر رسول اللہ نے اپنا سر رکھ لیا. حضرت امام ابن حجر فرماتے ہیں کأنہ یفتح القرآن فی الریل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ابو بکر کی رانوں پر ایسے لگ رہا تھا جیسے ریل میں قرآن کھلا ہوا ہے. اب ایک ایڑی ادھر رکھی ہوئی ہے. ایک موذی آیا آ کر ڈستا ہے. بھائی تو کیوں ڈس رہا ہے؟ کہتا ہے میں کالا سانپ ہوں، مجھے ابو بکر اور صدیق اکٹھے اچھے نہیں لگتے. مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور صدیق اکٹھے بیٹھے اچھے نہیں لگتے. اس وقت کے موذی کو بھی اچھے نہیں لگتے تھے، آج کے موذی کو بھی اچھے نہیں لگتے. ہاں آج بھی موذی کہتا ہے، موذی چاہے کہاں کا بھی ہو، ادھر سے آیا راستہ بند ہے. وہ موذی نا، ادھر سے آیا راستہ بند ہے، ادھر سے آیا راستہ بند ہے، ادھر سے آیا راستہ بند ہے. سراج جو سارے بند کیے ہوئے تھے، ادھر سے آیا راستہ بند ہے، ادھر سے آیا راستہ بند ہے. موذی بے شک ادھر کا ہو، موذی وہ غار کا ہو یا ایران کا ہو یا پاکستان کا ہو، اس دن بھی ان کے لیے راستے بند تھے. جہاں ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو وہاں پر موذیوں کے راستے بند ہوتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف کہ اس دن بھی موذیوں کے راستے بند تھے. آج بھی جہاں نبی اور صدیق اکٹھے ہیں وہاں موذیوں کا داخلہ بند ہے. آج بھی وہاں موذیوں کا داخلہ، پاکستان کے موذیوں کا بھی بند ہے اور ایران کے موذیوں کا بھی وہاں پر داخلہ بند ہے. میرے محترم سامعین، بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے خلیل کو اللہ نے کہا جان پیش کر. حضرت خلیل نے جان پیش کی. مصطفیٰ نے اپنے صدیق سے کہا جان پیش کر. انہوں نے اپنی جان پیش کی. جناب والا پھر آگے بات چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر امتحان ڈالا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل پر امتحان ڈالا، دونوں نے امتحان ڈالا. اب جناب والا اللہ پاک نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر. کیا کر؟ مال دے، مال قربان کر، مال دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مال دیا. مال کیسے دیا؟ کیف انت یا خلیل، اے خلیل آپ خلیل کیسے بن گئے؟ توجہ کرنا، یہ جملہ دل پر لکھنا ہے، دل پر. آپ خلیل کیسے بن گئے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا بذلت نفسی للنیرانی وولدی للقربانی ومالی للضیفانی وقلبی للرحمانی فانا خلیل الرحمانی. ترجمہ کروں گا پھر بات سمجھ آئے گی. میں نے اپنی جان کو آگ میں ڈال دیا، میں نے اپنے بچے کو قربانی کے لیے لٹا دیا، میں نے اپنے دل کو رحمان کے لیے خالی کر دیا، میں نے اپنے مال کو اللہ کے حکم پر مہمانوں پر نشاور کر دیا. اس لیے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. بذلت نفسی للنیرانی وولدی للقربانی ومالی للضیفانی وقلبی للرحمانی فہا انا خلیل الرحمانی. واہ میرے مولا،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مال کو قربان کیا. پتہ کتنے مہمان نواز تھے. ایک آیت پڑھتا ہوں بس. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے, انسانی صورت میں فرشتے آئے. حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں, اندر گئے اور جلدی سے بچڑا بھون کے ان کے لا کے سامنے رکھ دیا. اللہ, یہ مہمان نوازی ہے. حضرت اللہ نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر. حضرت ابراہیم نے مہمانوں پر اپنا مال لوٹا دیا. مصطفیٰ نے اپنے صدیق سے کہا, اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر. حضرت صدیق جس دن اسلام قبول کیا 45,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیے. 5,000 ہجرت والے دن اور غزوہ تبوک میں نبی پاک نے فرمایا مال پیش کرو. صدیق نے گھر میں جھاڑو پھیر کے لا کے نبی پاک کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا جان پیش کرو اپنے خلیل سو. حضرت خلیل نے جان پیش کی. مصطفیٰ نے کہا جان پیش کرو اپنے خلیل کو. مصطفیٰ کے خلیل نے جان پیش کی. اللہ نے کہا اپنے خلیل کو مال پیش کرو. حضرت ابراہیم نے اپنا مال پیش کیا. حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کرو. انہوں نے بھی مال پیش کیا. جناب والا, اللہ نے اپنے خلیل سے کہا وطن پیش کرو. وطن کی قربانی. کس کی قربانی؟ وطن کی قربانی. حضرت خلیل کو کہا پیش کرو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بائبل سے نکلے اور مکہ میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ مکہ میں چلے گئے. ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ بیوی بچے بھی ساتھ لیے اور مکہ میں چلے گئے. اور کہاں چلے گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کی. حضرت ابو بکر صدیق مکہ سے نکلے اور کہاں گئے؟ اونچی بولیں, مدینہ میں. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا مکہ میں جب آئے وہاں ایک مسجد بنائی. وہاں کیا کیا؟ ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد الحرام ہے, جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق مدینہ میں گئے, اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے وہاں پر ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد نبوی ہے. یہ مسجد نبوی کی جگہ سب سے پہلے کس نے خرید کر دی تھی؟ اونچی بولیں. اور ایک اور بات کہتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد بنائی بڑی عظمت ہے اس کی, بڑی شان ہے اس کی. اس مسجد میں جو بندہ ایک نماز پڑھے اللہ ایک کے بدلے اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. 1,00,000 نماز پڑھنے کا. اور جو مسجد حضرت مصطفیٰ کے خلیل نے مدینہ میں بنائی اس کی عظمت کے کیا کہنے. تیرے اور میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو میرے گھر اور منبر کے درمیان والا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے, مجھے ایک شیعہ کہتا ہے ابو بکر جنت میں چلے جائیں گے. انہوں نے تو اہل بیت کا حق چھین لیا تھا, علی سے خلافت چھین لی تھی. ابو بکر جنت میں چلے جائے گا. میں نے اس کو کہا تیری آنکھیں ہیں؟ کہتا ہے. میں نے کہا تجھے نظر آتا ہے؟ کہتا ہاں نظر آتا ہے. میں نے کہا کبھی مدینہ میں گئے ہو؟ ہاں گیا ہوں. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے وہاں پر روزہ کے اندر 3 قبریں ہیں؟ ہاں جی, لکھا ہوا پڑا ہے, دیکھا ہے. ایک درمیان میں قبر ہے, ایک اس طرف قبر ہے, ایک اس طرف قبر ہے. درمیان میں قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور اس طرف کی قبر ابو بکر صدیق کی ہے. اس طرف کی قبر ابو بکر صدیق کی ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے میرے منبر سے میرے روزے تک جتنی جگہ ہے یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. تم کہتے ہو چلے جائے گا, میں کہتا ہوں ابھی بھی
ابھی بھی کہاں ہے؟ صدیق ابھی جنت میں ہے، ابھی بھی جنت میں ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر۔ کیا پیش کر؟ اولاد پیش کر۔ اللہ کے خلیل نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے اللہ کے پیش کر دیا، اللہ کو دے دیا، اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو باپ نے لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، میں نے آواز دی، او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تو نے سچ کر دکھایا ہے، بس یہی بات ہے، میں تیرا دل دیکھنا چاہتا تھا، بیٹا دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل سے اولاد کی قربانی مانگی، اللہ رب العالمین کے خلیل نے اپنا بیٹا پیش کیا، مصطفیٰ نے اپنے خلیل سے، اپنے صدیق سے اولاد کی قربانی مانگی، حضرت صدیق نے اپنی بیٹی پیش کر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں جب حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے جایا گیا نا، ان کی عمر 7 سے 11 سال تک تھی۔ اب 7 سے 11 کے درمیان کو نکالے نا تو کتنا بنتا ہے؟ 9 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ، آپ کی اور میری ماں، جب نبی پاک کے حجرہ میں گئی تو ان کی عمر بھی 9 سال تھی۔ کتنی تھی؟ یہ مطابقت اللہ کی طرف سے نکلتی آ رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق نے صرف ایک بیٹی کی قربانی نہیں دی، دوسری بیٹی کی بھی قربانی دی۔ وہ کیسے؟ توجہ کرنا، تیرے اور میرے آقا اور ابو جال، آپ اور ابو بکر صدیق دونوں ہجرت کی رات جب نکل گئے، ہجرت کی رات نکل گئے، ابو جال صبح آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت اسماء باہر نکلی، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر نکلی۔ ابو جال کہتا ہے ابو کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ صلی اللہ ہو، یار ڈیلے پڑ گئے ہو، اونچی آواز سے کہو۔ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ اونچی کہو سبحان اللہ یار، اور اونچی کہو، مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ اس نے کہا تم بلا سیدھے کہہ دو مجھے پتا نہیں ہے۔ کہتی ہے نہیں، میں کوئی تقیہ باز کی بیٹی نہیں، میں صدیق کی بیٹی ہوں۔ اونچی آواز سے، میں تقیہ باز کی بیٹی نہیں، میں صدیق کی بیٹی ہوں۔ اس نے زوردار تھپڑ مارا حضرت اسماء کے چہرے پر، حضرت اسماء نیچے گر گئیں، چھوٹی بچی تھیں، کان میں بالی تھی، وہ کان جا کر نیچے پتھر پر لگا، کان پھٹ گیا، بالی دور جا گری، چہرے پر پتھر لگا، خون کا فوارہ نکل آیا، خون کا فوارہ نکلا، سر پھٹ گیا، اور اسی طرح یہ سائڈ ساری خون کی وجہ سے کالی ہو گئی، زخم کی وجہ سے۔ حضرت اسماء نے واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، روئی نہیں، گھر میں چلی گئی، گھر میں جا کر جلدی جلدی کھانا تیار کیا کہ میرے ابو اور آقا وہاں انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں غار میں، کہاں؟ غار میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ کھانا پکایا، کھانا باندھا، اور کھانا باندھ کے چل پڑی کھانا دینے کے لیے۔ اور یہ کوئی عام سی چڑھائی نہیں، 6000 فٹ کی بلندی پر۔ کتنے ہزار؟ غار ثور، غار ثور 6000 فٹ کی بلندی پر یہ بچی کھانا لے کر زخمی حالت میں، چہرہ بھی زخمی ہے، اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، غار میں گئی، جا کے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھا کر اوپر کھانا لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ اسماء کے چہرے پر نظر پڑی، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، اور کیوں یہ خون رس رہا ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے خون رس رہا ہے کپڑوں سے، کپڑے سے خون رس رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت اسماء خاموش رہیں، وہ نہیں بولی، حضرت ابو بکر کی بیٹی نہیں بولی۔ نبی پاک نے ابو بکر کی طرف دیکھا، کہا
ابو بکر بیٹی سے پوچھو کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹا محبوب کہہ رہے ہیں بولنا، آج نہیں بولے گی تو کب بولے گی؟ آج بیان کرنا، آج بیان کرنا۔ اسماء کہتی ہے ابو جی زبان سے بیان کروں یا کپڑے کھول کے دکھا دوں؟ حضرت اسماء نے کپڑا کھولا، خون رس رہا تھا، کان پھٹا ہوا تھا، چہرہ کالا ہوا تھا۔ تیرے اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونا شروع ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے رحم اللہ ابا بکر، اے ابو بکر تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو میرے ساتھ غار میں وفا کر رہا ہے اور تیرے گھر والے، تیرے خاندان والے گھر میں میرے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ حضرت اب حضور نے فرمایا ابو بکر تو واقعی ٹھیک کہتا تھا، تو واقعی ٹھیک کہتا تھا۔ جب نبی پاک نے آ کے کہا تھا نا ابو بکر ادھر آؤ، میں اکیلے میں تیرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر نے پتہ کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ بات کیجئے، اہلی و اہلو کا، اہلی و اہلو کا، آپ بات کیجئے، یہاں غیر کوئی نہیں، یہ آپ کے یہ حال ہے، یہ آپ کے یہ حال ہے اور میرے اہل ہے، میرا اہل گویا کہ آپ کا اہل ہے۔ حضرت حضور نے فرمایا واقعی میں مان گیا ہوں اور میں جان گیا ہوں کہ تو بھی وفادار ہے اور تیرے گھر والے بھی۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے حضرت خلیل سے کہا، اللہ نے خلیل سے کہا اولاد پیش کر۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نبی پاک نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی اولاد کو پیش کیا۔ اب اتنے امتحان، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وطن کی قربانی اور اولاد کی قربانی، اور ابراہیم نے بھی دی اور صدیق نے بھی۔ اب نتیجہ دیکھنا، ذرا نتیجہ دیکھنا۔ حضرت ابراہیم نے جب قربانیاں دے دیں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو گئے، اللہ نے پاس کیا، اللہ نے پاس کیا، اور پاس کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ، اور جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کامیاب ہو گئے، اللہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں تمہیں پوری کائنات کا امام بناتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہوں؟ امام بناتا ہوں۔ انعام اللہ پاک نے اپنے خلیل کو دیا۔ مصطفیٰ کا خلیل بھی کامیاب ہوا، مصطفیٰ کا خلیل بھی، اونچی بولو یار، مصطفیٰ کا خلیل بھی کامیاب ہوا۔ انعام کیا دیا؟ وہی انعام جو اللہ نے ابراہیم کو دیا، سیم وہی انعام مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو دیا۔ جب آپ بیمار تھے، جب آپ بیمار تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں تو اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتا ہوں، مرہو ابا بکر فلیصلی بالناس، لو ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امامت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو انعام میں کیا دی؟ امامت دی، اور نبی پاک نے بھی انعام میں حضرت ابو بکر کو کیا دیا؟ ہاں، روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کافی دیر نہ تشریف لائے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ عمر مصلی پر کھڑے ہو گئے، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ لا ينبغي لقوم، لا ينبغي لقوم وفيهم ابو بکر ان يؤمهم غيرهم۔ آپ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی قوم میں ابو بکر موجود ہو اور نماز کوئی اور پڑھائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم سامعین، یہ نتیجہ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کا نکالا، اور یہ نتیجہ مصطفیٰ نے اپنے۔ اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جو خدا کا خلیل تھا نا، جو خدا کا خلیل تھا، اس کا جو دشمن تھا نا، اس کا دشمن، حضرت خلیل کا جو دشمن تھا، اس کے دماغ میں خلل تھا۔ اس کے دماغ میں کیا تھا؟ خلل تھا، جس کا نام بلا کیا تھا؟ اونچی بولے، اس کا نام نمرود تھا۔ اللہ پاک نے نا اس کے دماغ کو سیٹ کرنے کے لیے اس کے دماغ میں ایک مچھر داخل کر دیا۔ اب جوتی بھی اسی کی اور سر بھی
جوتی بھی اسی کی اور سر بھی. یہ حضرت اللہ کے خلیل کے دشمن کا انجام ہے. اللہ کے خلیل کے دشمن کا انجام ہے. جوتی بھی اسی کی اور سر بھی اسی کا. یہ تو اللہ کے خلیل کے دشمن کا انجام ہے نا. مصطفیٰ کے خلیل کے دشمن کا انجام دیکھو. جو مصطفیٰ کے خلیل، مصطفیٰ کے صدیق کا دشمن ہے نا، اس کے سینے میں خلل ہے. اس کے سینے میں خلل ہے. خدا نے قیامت تک کے لیے کہہ دیا جو مصطفیٰ کے خلیل کا دشمن ہے، سینہ بھی اس کا اور ہاتھ بھی اس کا. نہیں سمجھ آئی یار؟ سینہ بھی اس کا اور اللہ اکبر. یہ حضرت اللہ تعالیٰ کے خلیل کے دشمن کا انجام. اور قیامت تک ابھی بھی آپ ہر محرم میں دیکھتے ہو مصطفیٰ کے خلیل کے دشمن کا انجام. یہ انجام ہے. میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاما من آتا. صدیق وہ ہے جس نے سب کچھ نبی پاک کو، بولو یار، سب کچھ دے دیا. فاما من آتا، جس نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کو دے دیا. واتقا، اور جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے. واتقا، اور جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے. متقی اور پرہیزگار. حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی. اسلام لانے سے پہلے اللہ کہتے فاما من آتا واتقا، اور جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. وصدق بالحسنی، اور جو نبی پاک بلائی لے کے آئے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. نبی کی ہر رائے کی تصدیق کرنے والا ہے. آپ معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ جب دنیا میں جاؤں گا میری بات پر کون یقین کرے گا، میری تصدیق کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اگرچہ ساری دنیا تکذیب کرے، اگرچہ ساری دنیا تکذیب کرے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو تیری تصدیق کرے گا. جو تیری آ گیا ابو جہل اور آ کر کہتا ہے، آ کر کیا کہتا ہے پتہ چلے کہ اگر کوئی بندہ کہے آج میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، میں جنت اور دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، کیا تیری عقل مانتی ہے؟ کیا تیری عقل مانتی ہے؟ ابو بکر صدیق پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے عقل مانے نہ مانے، میرا ایمان مانتا ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اولئک هم المتقون، یہ تو ٹولہ ہی پرہیزگاروں کا ہے. میرے محترم سامعین، وصدق بالحسنی، ابو بکر صدیق تو کہتے ہی اس کو ہے جو نبی کی رائے کے سامنے اپنی رائے نہیں دیتا. صدیق کہتے ہی اس کو ہے جو نبی کی رائے کے مطابق اپنی رائے دیتا ہے، رب نبی کی رائے کے آگے اپنی رائے پیش نہیں کرتا. دیکھو نا حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی سکی بیٹی کا مسئلہ تھا، واقعہ افق ہے، واقعہ افق، سکی بیٹی کا مسئلہ تھا. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کی رائے ہے وہی میری صدیق کی رائے ہے. میرے محترم سامعین، یہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کہتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، جنت کا راستہ آسان کر دوں گا. ایک دن تیرے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ جوڑا، کسی بھی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اونچی بولیں، کیا دیتا ہے؟ جوڑا. 100 روپے کا ایک نوٹ ہے نا تو بندہ ایک نہ دے بلکہ 2 دے، 2 اللہ کی راہ میں دے دے. 1000 کا ایک نوٹ ہے نا بندہ ایک نہ دے بلکہ 2 دے دے، 2 اللہ کی راہ. 5000 کا ایک نوٹ ہے نا ایک نہ دے بلکہ جوڑا دے دے. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جنت میں ایک دروازے سے ایک دربان کھڑا ہو کر قیامت والے دن اس کو آواز دے گا، او اللہ کے بندے، اللہ کی رضا کی خاطر جوڑا اللہ کی راہ میں دینے والے جلدی بھاگ کے جنت کے اندر آ جا.
بھاگ کے جنت کے اندر آ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو جوڑا دینے والے کو جنت کے دروازے سے آواز پڑے گی، آپ کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز ملے گی؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں صدیق مجھے امید ہے کہ تو وہ بندہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی۔ 8 دروازوں سے حضرت ابوبکر صدیق کو آواز پڑے گی۔ میرے محترم سامعین، ایک دن تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے ٹائم آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کے دن مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ آج جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی جنازے کا اتباع کیا، جنازے کے پیچھے چلائے؟ حضرت ابوبکر نے پھر ہاتھ کھڑا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی؟ حضرت ابوبکر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا یہ چاروں کام جس کے ایک دن میں جمع ہو گئے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ مسکین کو کھانا کھلانا، جنازے کا اتباع کرنا اور روزہ رکھنا اور بیمار کی، ہم تو امیروں کی بیمار پرسی کرتے ہیں، غریبوں کی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ صدیق صدیق اکبر ہے جدی مہرت احمد چڑھیا ساری خلقت نالوں پہلا جن کلمہ رسول دا پڑھیا روز حشر نو شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا اے ظہیر حقدار جنت دا جنہیں لڑ رسول دا پھڑیا، جنہیں نبی پاک کا لڑ پکڑ لیا وہ جنت کا حقدار ہے۔ وہ بولو جنت کا۔ یہ صدیق وہ ہے، شان میں کیا ہی کہتا ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا۔ اونچی کہو سبحان اللہ، اور اونچی کہو ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا۔ انبیاء کے بعد رتبہ تجھ کو ملا سب سے بلند، سب سے بلند۔ انبیاء کے بعد رتبہ تجھ کو ملا سب سے بلند، تو مقتدا ہے علی کا، ابو ذر کا، سلمان کا۔ میرے محترم سامعین، یہ تو صدیق وہ ہے جس کی گواہیاں اللہ رب العالمین عرشوں سے نازل کیا کرتا تھا۔ صدیق یہودیوں کے ایک مجمع میں چلے گئے، یہودیوں کے مجمع میں وہ یہودی بیان کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، آخری بات ذرا توجہ سے سننا، حضرت ابوبکر کی شان میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ یہودیوں کے عالم سے حضرت صدیق کہتے ہیں یار تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے رب کے بارے میں۔ وہ طنز کے موڈ میں تھا، اس نے کہا تمہارا اللہ تو وہ ہے جو قرآن میں بار بار کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تمہارا اللہ تو بڑا فقیر ہے، وہ تو خود قرضے مانگتا ہے۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، صدیق اکبر نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ اپنے عالم کو لے کے آ گئے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ابو بکر نے ہمارے عالم کی بےزتی کی ہے، حد تک کی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں کہا، کیوں مارا ہے تھپڑ؟ ابو بکر کہتے ہیں ان سے پوچھے انہوں نے کہا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ جھوٹ تے نہ دے، ہڈا چ رچیا نا، کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ تو خود قرضے مانگتا ہے، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی گواہ اس بات کا کوئی
گواہ وہاں تو سارے یہودی تھے، اب گواہی کون دیتا؟ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے سامنے رونا شروع ہو گئے، یا اللہ تھپڑ مارا تھا تیری رضا کے لیے، غیرت آئی تھی تو تیری وجہ سے، یا اللہ اب میری گواہیاں تو نازل فرمانا۔ آسمان سے جبریل آ گئے، صدیق کی صداقت پر حرف آتا تھا، آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کر کہتے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور کوئی گواہی دے نہ دے، میں اللہ عرشوں سے گواہی دیتا ہوں، جو انہوں نے بات کہی ہے، جو انہوں نے بات کہی ہے واقعی کہی ہے، یہ جھوٹے ہیں اور ابوبکر صدیق ہے، یہ جھوٹے اور ابوبکر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی رسول اللہ سے صدیق والی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔